کہ پی ٹی آئی میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے کا اعزاز عمران خان کے ساتھ جاتا ہے، لیکن بشریٰ بی بی بھی ان سے کم نہیں ہے۔ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ بیان اوریجنل ہوگا۔ یقین کریں کہ جب میں پہلی دفعہ بیان دیکھا، میں دوبارہ جا کے چیک کیا کہ یہ کہاں کہاں پبلش ہوا ہے، کیا یہ کسی نے فیک تو نہیں بنایا۔ مجھے پی ٹی آئی کے حامی اکاؤنٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ بشریٰ بی بی نے کیا کر دیا، یہ تو خود کش حملہ کر دیا، پارٹی کو نقصان پہنچا دیا۔ یہ قمر باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بالکل جھوٹ ہے۔ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کی آنکھ کھلے گی، انہیں یہ یقین آ جائے گا کہ یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، سازش ہے جو پاکستان کے خلاف رچائی گئی ہے۔ بعد عمران خان صاحب کی وہ ویڈیو آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا ہمیں باجوہ جیسا آرمی چیف ملا جو جمہوریت پسند ہے اور جو بہت اچھا اور ہے، اپنا باپ کہتے تھے۔ اور عمران خان گئے، انہوں نے جیسے بھی عمرہ کیا، لیکن خاور مانیکا کو ہیڈ آف اسٹیٹ والا پروٹوکول بشریٰ بی بی نے دلوایا تھا۔ ناظرین السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت ہی سنجیدہ موضوعات پر بات کرنی ہے۔ کل اچانک عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کا ایک بیان سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہوا اور جلد ہی وہ ساری سکرینوں پہ چل گیا۔ اس میں جہاں انہوں نے اپنے حوالے سے کچھ بات کی، عمران خان کی سیاست کے حوالے سے کچھ باتیں کی، بہت ہی غلط قسم کا انہوں نے بھیانک اور گھناؤنا قسم کا الزام دوست ممالک کے حوالے سے لگایا۔ خاص طور پہ سعودی عرب کے حوالے سے انہوں نے کچھ گفتگو کی جو سخت ناپسند کی گئی، اور ناپسند کہاں کی گئی، ہر سیاسی سماجی حلقے میں، خارجہ کی سطح پر جتنے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے اندر اس پہ بڑا احتجاج ہو رہا ہے۔ اس بیان کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ دوسرا، بشریٰ بی بی نے جو الزام لگایا اس میں قمر جاوید باجوہ صاحب کا بھی ذکر تھا، تو باجوہ صاحب کی فوراً تردید سامنے آ گئی۔ تو اصل کہانی کیا بنتی ہے؟ اس سب کے باوجود یہ اتنا بڑا کرائسس فیاسکو کریٹ ہو گیا ہوا ہے۔ 24 نومبر یعنی اتوار والے دن اسلام آباد پہ چڑھائی کا منصوبہ پی ٹی آئی کا ابھی بھی قائم ہے۔ اب موجودہ صورتحال کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے؟ سب سے پہلے وسیم بھائی صاحب بتائیے، یہ بشریٰ بی بی کا جو بیان تھا یہ کتنا ڈیمیجنگ تھا؟ بہت ڈیمیجنگ تھا عمار صاحب۔ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ بیان اوریجنل ہوگا۔ یقین کریں کہ جب میں پہلی دفعہ بیان دیکھا، میں دوبارہ جا کے چیک کیا کہ یہ کہاں کہاں پبلش ہوا ہے، کیا یہ کسی نے فیک تو نہیں بنایا۔ مجھے لگا یہ فیک ہے اور پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا۔ پھر جا کے مجھے پتہ چلا کہ یہ تو پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے شیئر ہوا ہے، اور میں نے سر پکڑ لیا کہ یہ پہلی انٹری تھی بشریٰ بی بی کی۔ پہلی انٹری میں ایسا خودکش حملہ تھا کہ پی ٹی آئی کو اتنا بڑا نقصان شاید 5 سال میں نہ پہنچ سکا ہو جتنا انہوں نے صرف یہ 5-9 منٹ کی ویڈیو میں کیا ہے۔ اس میں نہ صرف پاکستان کے سعودی عرب سے تعلقات کے حوالے سے کی، بلکہ انہوں نے خان صاحب کو بھی ڈیمیج کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پارٹی پوری اب ان کے حوالے سے کہہ رہی ہے کہ بیان سے ڈس ایسوسیٹ اپنے آپ کو کر رہی ہے۔ لیکن یہ بیان جاری تو پی ٹی آئی کے ہینڈل سے، بالکل پی ٹی آئی کے ہینڈل سے ہوا ہے، ان کا ہی بیان ہے۔ اور پی ٹی آئی آپ ویڈیو کو دیکھیں، ویڈیو کوئی کتنی دفعہ کٹ ہوئی ہے، ایڈیٹنگ ہوئی ہے، مگر یہ بیان چھوڑ دیا گیا، جان کے چھوڑا گیا۔ اس میں انہوں نے کیا جی، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں ننگے پاؤں جب ہم سعودی عرب گئے تھے، میں اور عمران خان، تو وہاں سے کالیں آنا شروع ہوئی جنرل باجوہ کو جی کہ وہ یہ کس کو اٹھا کے لے آئے ہو، یہ تو شریعت کے ٹھیکیدار ہیں، خود کو شریعت کا ٹھیکیدار کہا۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کتنی شریعت کی ٹھیکیداری ہے پاکستان میں، کون سی شریعت عمران خان صاحب نے نافذ کی تھی، وہ کہہ کے، اور ان کے خلاف یہ الزام لگانا کہ جی وہ شریعت کو نہیں سمجھتے اور وہ شریعت کے خلاف ہیں۔ آپ اس سے زیادہ ڈیمیج کس کو کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کو اتنا پروٹوکول دیں، آپ کو وی آئی پی طریقے سے خانہ کعبہ میں لے کے جایا گیا، مسجد نبوی میں لے کے جایا گیا، وی آئی پی طریقے سے آپ کو ساری سہولیات دی گئیں، اتنے قیمتی تحائف دیے گئے، وہ 2 مکے کی ماڈل والی گھڑیاں جو بنائی گئیں وہ ایک ان کو دی گئی۔ پھر کراؤن پرنس، یہ واقعہ ہوا ہے اکتوبر 2018 میں۔ اکتوبر 2018 میں پرائم منسٹر گئے تھے عمران خان ادھر۔ اکتوبر 2018 کی بات تھی۔ فروری 2019 میں، یعنی اس سے 6 مہینے بعد، کراؤن پرنس پاکستان آ گئے۔ عمران خان نے ان کی گاڑی چلائی۔ اس کے بعد کراؤن پرنس نے یہاں کھڑے ہو کے کہا کہ میں محمد بن سلمان نے کہ میں سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر ہوں۔ انہوں نے پاکستانی قیدی رہا کیے، انہوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بات کی، انہوں نے پاکستان کے ساتھ دوستی کا اعادہ کیا، 2 دن کے یہاں پہ دورے پہ رہے۔ اور اس کے بعد عمران خان، جب بالکل عمران خان کا آخری دور تھا، اس دور میں بھی عمران خان گئے تھے سعودی عرب، اور وہاں پر اسے یعنی 6 مہینے پہلے اپنی حکومت کے خاتمے سے، اس وقت بھی ان کو امداد دی گئی تھی۔ طاہر اشرفی جو کہ اس وقت ان کے مڈل ایسٹ کے ایڈوائزر تھے، ان کا بیان تھا، وہ ان کے ساتھ گئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے، دروغ ہے،
اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. پھر جنرل باجوہ کے حوالے سے کہا کہ ان کو جنرل انہوں نے بھی نہ باجوہ کی. کے بات کے حوالے سے آتے ہیں، لیکن یہ ڈپلومیٹک یا خارجہ کی سطح پر پہلا ڈیزاسٹر نہیں کیا. اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت ساری منسٹری آف فارن افیئرز میں شکایات دیگر ممالک کی طرف سے آتی رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کا کنڈکٹ جو ہے جس طرح کا دوسرے ممالک کے صدور کے ساتھ یا سربراہان کے ساتھ ہوتا تھا، وہ کوئی ایسا اچھا کنڈکٹ نہیں تھا. اور ساتھ ساتھ مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی پرنس یہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے تو عمران خان نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کر دیا تھا. وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا. ان کے لباس کے اوپر، ان کے بیٹھنے کے طریقے کے اوپر یہ ساری باتیں شکایات کے طور پر منسٹری آف فارن افیئرز میں آئیں. اور یہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ چونکہ زندگی کو بڑا کیجول سمجھتے تھے، کرکٹ کا میدان سمجھتے تھے، اور اسی طرح وزارت عظمیٰ بھی چلانا چاہتے تھے، اس سے بہت زیادہ ڈیمیجز پہلے بھی ہوئے. اچھا عمار صاحب، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے نا ایک سٹار ہوڈ انجوائے کیا، ایک سیلیبریٹی لائف انہوں نے انجوائے کی ہے. کرکٹ کے میدان میں لوگ ان کے آٹوگراف کے لیے ترستے تھے تو وہ ہمیشہ اکڑ کے ذرا چلتے تھے. لوگوں کو کسی کو آٹوگراف دیا، کسی کو نہیں دیا، کسی کو دھکا دیا. آپ یہ بات ان کے جلسوں میں بھی نظر آتی ہے کہ کئی دفعہ کارکن جب ان کے پاس آنے کی کوشش کرتے تھے ان کو دھکا دیا کہ ہٹا دیا یہ وہ. ان کو انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی جو نوانسز ہیں ان کی سمجھ نہیں تھی. اور اس طریقے سے کہ آپ نے کراؤن پرنس کے سامنے کیسے بات کرنی ہے، کنگ کے سامنے کیسے بات کرنی ہے جو کہ فرما روا ہیں سعودی عرب کے، آپ نے بیٹھنا کیسے ہے، اس کی ایک تہذیب ہوتی ہے، ڈپلومیٹک نارمز ہوتی ہیں، ہز ایکسیلنسی کر کے بات کی جاتی ہے. یہ چیزوں کی ان کو پتہ، شاید دفتر خارجہ ان کو بریف بھی کرتا تھا، مگر وہ ہی واز ٹو فل آف ہمسیلف کہ وہ کسی کی بات سنتے بھی نہیں. ایک میں آپ کو بات بتاؤں، اور یہ امپورٹنٹ بات ہے یہاں پر کرنا، کہ پہلے میں سمجھتا تھا کہ پی ٹی آئی میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے کا اعزاز عمران خان کے ساتھ جاتا ہے، لیکن بشرا بیوی بھی ان سے کم نہیں ہے. جن لوگوں پر، جس ملک پر وہ الزام لگا رہی ہیں، جھوٹا الزام لگا رہی ہیں، بہتان لگا رہی ہیں، اس کا ایک قصہ میں بتاتا ہوں جو کہ آپ لوگوں کو، جو زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہے. بشرا بیوی جب عمران خان سے شادی شدہ تھی، اس وقت وہ خاور مانیکا کے ساتھ عمرے پہ جانا چاہتی تھی، لیکن شرط یہ تھی کہ ان کو سرکاری پروٹوکول ملے. وہ ایک پروٹوکول کی قسم ہوتی ہے جسے شاید مالکی پروٹوکول کہتے ہیں، جو ہیڈ آف سٹیٹس کو ملتا. انہوں نے ظاہر ہے اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہا، فورن حکومتوں سے بھی اپیل کی کہ خاور مانیکا کو وہی پروٹوکول چاہیے. حالانکہ وہ شی واز میرڈ ٹو عمران خان، لیکن خاور مانیکا نے جانا تھا تو ان کو وہی پروٹوکول ملے جو کہ ہیڈ آف سٹیٹ کو ملتا ہے. اس پہ یہاں سے انٹرونشن بھی کی گئی، لیکن سعودی حکومت نے انکار کر دیا. پھر اس کے اوپر یہ کیا گیا کہ عمران خان کو بھی اس عمرے پر جانے کے لیے کہا گیا. اور آپ کو یاد ہوگا بچے کی شادی بھی، بچی کی شادی آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان بھی ساتھ گئے تھے اور خاور مانیکا بھی ساتھ گئے تھے، جس پہ سوشل میڈیا پہ بڑی بھد بھی اڑی تھی اور لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کس قسم کا، یہ کیا سلسلہ ہے. سعودی حکومت کی طرف سے بھی کچھ سوالات ہوئے تھے کہ عمران خان تو شوہر ہیں، یہ کیا صاحب کر رہے ہیں. لیکن عمران خان گئے، انہوں نے جیسے بھی عمرہ کیا، لیکن خاور مانیکا کو ہیڈ آف سٹیٹ والا پروٹوکول بشرا بیوی نے دلوایا تھا. اور یہ بات آپ بتائیں کہ اپنی بیٹی کی شادی بھی آپ وہاں کر رہے ہیں، اگر آپ کو اس ملک سے شکایات ہیں یا اس کی حکومت سے شکایات ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آپ شادی بھی کر رہے ہیں. ان کے تمام تحائف جو انتہائی قیمتی تحائف تھے وہ آپ رکھ لیتے ہیں، رکھ بھی لیتے ہیں. اچھا قمر جاوید باجوہ صاحب کا بتائیں نا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا باجوہ صاحب کی کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے، لیکن چونکہ وہ 2 سال کی کمپلشن کی وجہ سے بات نہیں کر سکتے تو ان کے ذرائع کو کوٹ کر کے انصار باز صاحب نے بھی سٹوری دی ہے رات کو. قمر باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بالکل جھوٹ ہے. انہوں نے کہا کہ میں اس کے لیے حلف اٹھانے کو تیار ہوں کہ یہ چیز بالکل جھوٹ ہے کہ اس طرح کی کوئی کال مجھے آئی ہیں. حالانکہ قمر جاوید باجوہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اس دورے میں ان کے ساتھ گئے تھے، ان کو کال کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کسی کو، وہ وہاں ساتھ گئے تھے. پھر اس کے بعد اتنے اچھے تعلقات رہے مثالی عمران خان صاحب کے. یہ اکتوبر کی بات ہے، آپ سوچیں اکتوبر 2018 میں قمر جاوید باجوہ صاحب کے عمران خان صاحب کے کیسے تعلقات تھے. 2019 میں پورے میں بہت اچھے تعلقات تھے، ہر جگہ ساتھ جاتے تھے، بیٹھتے تھے. یہ بات کہنا کہ جی باجوہ صاحب نے سازشیں شروع کر دی تھی اسی وقت سے اور ان کے خاندان نے یہ سازشیں شروع کر دی تھی، یہ مطلب اس کا ایویڈنس یہاں واقعاتی شہادت بھی اس کی کوئی نہیں ہے کہ باقاعدہ سب کو نظر آ رہا ہے. اس کے بعد سے تو عمران خان کہتے تھے، اس کے بعد عمران خان صاحب کی وہ ویڈیو آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا ہمیں باجوہ جیسا آرمی چیف ملا جو جمہوریت پسند ہے اور جو بہت اچھا ہے، اپنا باپ کہتے تھے، اور وہ تو کہتے تھے ان کے ایک پارٹی کے رہنما، مگر یعنی کہ وہ بہت تعریف کرتے تھے، بڑے آؤٹ
स्पोकन थे इमरान खान साहब इस हवाले से कि बाजवा साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, अगर कॉल्स आई होती तो गोया यही वजह है कि कल से मैं देख रहा हूँ कि पीटीआई के हामी अकाउंट्स कह रहे हैं कि बुशरा बीबी ने क्या कर दिया, ये तो खुद कुछ हमला कर दिया, पार्टी को नुकसान पहुंचा दिया, ये इस तरह का बयान दे के वो शदीद नुकसान है। उनकी लॉन्चिंग वीडियो थी, आपको पता है उन्होंने लॉन्च पे ऐसा धमाका कर दिया कि अब वो 24 नवंबर का जो पूरी हाइप बननी थी, जो कल वीडियो बनाने का मकसद था कि लोगों को कॉल किया जाए, वो सारी अब सब जगह बहस सिर्फ यही हो रही है कि जो फियास्को पैदा हो गया है, जो बुशरा बीबी ने जो किया है, उससे पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात सऊदी अरब से ख़राब हो सकते हैं। खुद ये पीटीआई के ताल्लुकात के हवाले से है, फिर लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को बहुत नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा दिया। अच्छा, इसमें अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि 24 नवंबर एक दफ़ा फिर फितना फसाद इस्लामाबाद में और डी चौक में हमले का प्लान बन रहा है, उसमें अफ़गानी नस्ल लोग आएंगे और यहाँ पे तोड़ फोड़ करेंगे। ज़रा सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। एक तरफ कुरम एजेंसी में इतना खौफनाक हादसा हुआ है, सानहा हुआ है, कितने ही लोग 40-50 लोग जो हैं वो जान से गए हैं, और ये जिम्मेदारी उस सूबे की हुकूमत की है, उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें इसका कुछ करना चाहिए था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। दूसरी तरफ बुशरा बीबी ने केपी के हुकूमत ने जो मुल्क के अंदर ख़राबी कर सकते थे वो किया, जो बैरून मुल्क पाकिस्तान के हालात ख़राब कर सकते थे वो बुशरा बीबी ने कर दिए। इन हालात में ये फिर इस्लामाबाद आएंगे और इस मुल्क में जो रहा सहा अमन है उसको तबाह करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल में एक स्टेज पर पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनकी आंख खुलेगी, उन्हें ये यकीन आ जाएगा कि ये कोई सियासी जमात नहीं है, ये कोई लीडर नहीं है, ये एक साजिश है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रचाई गई है, जिसके असरात अब बहुत दूर तक जा चुके हैं। तो जिस वक्त उनकी आंख खुलेगी तो फिर आप देखिएगा कि धरने में सिर्फ अली अमीन गंडापुर जैसे लोग रह जाएंगे और अवाम इनको बुरी तरह रिजेक्ट कर देंगे। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।